واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین کی ارض پاکستان، یہ ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا اور عنایت ہے، ہر پاکستانی ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی ترقی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ہمارے کھیت کھلیان میں جو کسان کام کرتا ہے، جو مزدور کام کرتا ہے، وہ اپنی محنت سے اس کے ثمرات کو انجوائے کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پیغام پاکستان میں ہر ہفتہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے۔ آج جو شخصیت ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور ایسی گفتگو جو دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میری مراد ڈاکٹر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ ان کو مختلف چینلز پر سنتے رہتے ہیں، ان کی شکل سے بھی واقف ہیں، ان کی گفتگو سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، قیام پاکستان کے دنوں میں وہ کیا جذبہ تھا جس کے نتیجے میں مسلمانان ہند کی ایک بڑی تعداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ پاکستان جو ہے نا جی، دیکھیے اس کا نام ہی یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے نام کے اندر بڑی معنویت ہے۔ پھر اس خاکے کے اندر جو رنگ بھرے جن بزرگوں نے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پھر تحریک پاکستان میں ان کے معاونین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی محدث اعظم ہند کے چھوچوی، سینکڑوں نام ہیں، پیر آف مانکی شریف، پیر آف سکوڑی شریف۔ یہ مشائخ کی ایک پوری جماعت تھی جو پیچھے کھڑی تھی قائد اعظم کی پشت پہ، اور پھر ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے روحانی حوالے سے، دینی حوالے سے اور نظریاتی حوالے سے، یہ سب کے سب اور ہر جگہ پاک و ہند کے ہر خطے میں، حتیٰ کہ وہ حصے بھی جو پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے، وہاں بھی جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے لیے قاری صاحب یہ تاریخی بات ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1946 کے الیکشن میں اعلان کیا تھا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا، ہماری بیعت اس کے ساتھ ٹوٹ جائے گی اور وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے وہ روح پھونکی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کہ ایک ایسے پاک وطن کے لیے جو پہلی بار تاریخ اسلام میں ریاست مدینہ کے بعد پہلی بار ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آ رہا تھا، بے شک۔ اور یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی ایک خون کے اندر ایک گردش، حرارت پیدا کرنے والا جذبہ تھا، اور بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے میں نے سنا اور کتابوں میں پڑھا بھی، مولانا غلام محمد ترنم رحمۃ اللہ امرتسر میں جی جی، جب تقریر فرماتے تھے قاری صاحب، تو آپ جانتے ہیں ان کی تقریروں پہ کیا ولولہ اور جوش پیدا ہوا کرتا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس دوران جو ان کی تقریریں تھیں، اس میں نے پڑھا کہ خواتین نے چھتوں سے اپنے فزیکلی زیور کانوں سے اور اتار کے جناب یوں پھینکے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ جذبہ تھا، اور پھر وہ لوگ نکلے جب جان دینے کا وقت آیا، چونکہ بنیاد یہ تھی کہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری جو ہے، اس کی بنیاد پہ یہ ایک وطن وجود میں آ رہا ہے جہاں ہم نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو پریکٹس کرنا ہے عملی طور پر، جو کہ ابھی یہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا، اور اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں جناب رنگ، نسل، نسب اور مذہب کی بنیاد پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جو مشائخ تھے، بزرگ تھے، علماء تھے، سپورٹ کر رہے تھے اس نظریے کو، ان کے ساتھ لوگ اٹیچ تھے، اور آخر وہ وقت آ گیا جب ہجرت کرنی تھی،
اور ہجرت کی سنت جو ہے یہ بھی تاریخ میں بہت بڑی ہجرت ہے جو مسلمانان ہند نے کی ہے ہجرت مدینہ کے بعد، واہ واہ واہ، اور ایک نظریے کی بنیاد پہ قاری صاحب، اللہ اللہ، یعنی یہ نہیں کہ ہم کچھ حاصل کرنے جائیں، بہت کچھ گنوا کے چھوڑ کے قربان کر کے بڑی قربانی ہے۔ ایک پاک وطن اور ایک پاک سرزمین کے حصول کے لیے ہم نکل رہے ہیں، جس کی سرحدیں جو ہیں وہ کلمہ طیبہ، توحید اور رسالت کے انوار سے جگمگائیں گی۔ یہ وہ جذبہ تھا، وہ نظریہ تھا کہ چلو ہم نہیں تو ہماری نسلیں ہی صحیح۔ یہ وہ جذبہ تھا جو لوگوں کو لے کے نکلا ہے، اور اس میں صرف جانیں نہیں قاری صاحب، مال بھی گیا، اس میں عصمتیں بھی گئیں اور جانیں بھی گئیں، بچے بھی، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک بھائی ادھر رہ گیا، ایک ادھر، ایک بہن ادھر رہ گئی، ایک بھائی ادھر۔ وہ تاریخ کا وہ ایسا ایک المناک ایک المیہ ہے کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یا سنتے ہیں میں دوستوں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی مائگریشن تھی کہ جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ جی جی، ایسی مثال نہیں ملتی جی۔ ہجرت مدینہ کے بعد میری نظر سے نہیں گزرا ہے قاری صاحب اتنی عظیم الشان ہجرت، اور اتنے اثار اور جانثاری کے جذبے کے ساتھ جو کی گئی، اور اس کے پھر ثمرات اور برکات تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے عالم میں، جیسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ سے مدینہ لٹے پوٹے پہنچے تھے، ایسے ہی مسلمانان ہند جو ہیں وہ پاکستان پہنچے، اور پھر اللہ نے آج برکتیں دی۔ آج پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل سے۔ ڈاکٹر صاحب، اقلیتیں بھی استحکام پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ قرارداد مقاصد میں جو کہ آئین کا دیباچہ ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے کتنی مؤثر ہے، کتنا مؤثر کام کر رہا ہے؟ قرارداد پاکستان بڑی ذمہ داری کے ساتھ تیار کی گئی تھی، لکھی گئی تھی، اور بہت ذمہ دار بزرگ اہل علم اس کے اندر شامل تھے، جنہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد اس کو مرتب کر کے پھر بعد میں اس کو آئین پاکستان کے دیباچے کے طور پہ قبول کیا گیا۔ اور یہ وضاحت کر دی گئی ہے قاری صاحب، ہمارے جو شرعی امور ہیں، احکام ہیں، دینی احکام، اس کے اندر بھی بہت واضح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو باقاعدہ انہوں نے خطبے دیے، لیکچرز دیے ہیں، ان کے اندر بھی اس کی بار بار صراحت و وضاحت آئی ہے۔ پھر ہمارے آئین کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے پرچم کے اندر موجود ہے باقاعدہ۔ بے شک، بے شک، بے شک، ایسے ہی ہے۔ یہ جو وائٹ حصہ ہے ہمارے پرچم کا، یہ اقلیتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اناؤنسمنٹ اور اعلان تو شاید پوری دنیا میں آپ کوئی جھنڈا ڈھونڈنے نکلیں تو شاید اس کی مثال نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بھی اس قربانی میں شامل تھے، غیر مسلم جتنے ہیں۔ ہو یہ رہا تھا قاری صاحب وہاں، تھوڑا سا دیکھیے اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اقلیتیں کیوں اس جذبے سے نکلیں پاکستان کے لیے؟ حالانکہ نعرہ تو لا الہ الا اللہ کا لگ رہا تھا، بے شک، لیکن انہیں نظر آیا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو ہمارا تحفظ ہے، جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے، وہ یہاں اچھوت کے نام پر جو ہم سے ہندو برہمن کر رہا تھا نا، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ وہ برہمن اوپر سے تو کچھ اور اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا، اندر سے انگریز کی پالیسیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو چھوت چھات کا تصور ہندوازم میں تھا وہ دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے۔ جتنے مذاہب وہاں پر تھے، کرسچینز رہ رہے تھے، اور جین ہندو رہ رہے تھے، مسلمان رہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اقلیتی جو تھے مختلف مذاہب، ان کو بھی یہ یقین تھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، اس تحریک میں حصہ لیں، یہاں پر ہمیں تحفظ زیادہ ہوگا۔ بلا شبہ، بلا شبہ، مذہبی ان کو آزادی، آزادی، وہ جس طرح چاہیں رہیں، اور ایکول ان کو شہریت کے حقوق۔ یہ چھوٹی سی اسلام سے بڑھ کر کون علمدار ہوگا اس چیز کا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اناؤنسمنٹ کی تو مثال آپ کو پوری کائنات میں کہیں کسی دنیا کے منشور و نظام اور چارٹر میں نہیں مل سکتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اگر اسلامی حکومت میں کسی ذمی یا کسی غیر مسلم شہری کے حقوق کو پامال کیا گیا تو قیامت کے دن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹا سا اعلان نہیں تھا، بہت بڑا تو اعلان۔ یہ آئین پاکستان کی روح ہے یہ جذبہ، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا اس سے زیادہ تحفظ کی ضمانت کسی غیر مسلم کو، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ہندو بھی الحمدللہ رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہندو بھی رہ رہے ہیں پاکستان کے، سکھ بھی رہ رہے ہیں، بڑے پیسفلی رہ رہے ہیں، اور پیسفلی رہ رہے ہیں، ممبر ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے، اور نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی۔ سکھ مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، سکھ مذہب بھی قاری صاحب دیکھیے بعد میں لوٹ کے آیا ہے نا امرتسر والے پنجاب۔ میں یہی کہنے لگا تھا کہ ان کو وہ آزادی،
وہاں میسر نہیں ہے۔ آزادی کیا جی، ان کی جیسی پامالی ان کے مذہبی مقدس مقامات کی ہندوستان میں ہوئی ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں مل سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، استحکام پاکستان کی منزل حاصل کرنے کی راہ میں حائل مشکلات کیا ہیں اور آپ کی رائے میں ان کا حل کیا ہے؟ جی یہی اب اصل کام ہے جی۔ پاکستان تو بنا دیا ہمارے بزرگوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن۔ یہ ڈائیگنوز کیا ہمارے بزرگوں نے، حکیم الامت تشخیص کر گئے ہیں نا، واہ، اور قائد اعظم بتا گئے، نشاندہی کر گئے۔ اب آگے ذمہ داری ہے جو پاکستان کے اہل اقتدار ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، مسلم و غیر مسلم دونوں، میجورٹی اور مائنورٹی، سب ذمہ داری ہے ان کی کہ جب نعمت ملے قاری صاحب، اور اتنی بڑی نعمت ملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، غیر بھی مان رہے ہیں، مخالف و دشمن بھی مانتے ہیں کہ جیسا ایٹماسفیئر، جیسا انوائرمنٹ، جیسی یہاں زمین، جیسی مٹی، جیسی معدنیات واہ، پاکستان کے اندر ہیں قاری صاحب۔ صرف ایک عام ہی پاکستان کا دیکھیں تو دنیا یو کے والوں سے جا کے آپ پوچھیں کہ عام پاکستان کا کیا ہے۔ مجھے تو عملاً تجربہ ہوا ہے اور آپ کو بھی ہوا ہے، اور بے شمار ملک ترستے ہیں ترستے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچے۔ تو یہ نعمتیں جو جنت کے، وہ سورہ الرحمن کی تفسیر اللہ نے پاکستان کا، حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے نا، جنت نظیر پاکستان ہمیں عطا ہوا۔ تو قرآن پاک میں قاری صاحب اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، واہ واہ، اگر تم شکر کرتے جاؤ گے تو ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے۔ میں یہ بات بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں قاری اور صاحب، آگے کیا ہے؟ وَلَئِن وَلَئِن، كَفَرْتُمْ وہ بھی مرض کا، إِنَّ وَلَئِن عَذَابِي كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ۔ تو یہ ہوا، جب آپ شکر نہیں کرتے تو لا محالہ آپ کفران نعمت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر گرفت و پکڑ میں آتے ہیں، اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہوا ہے۔ تاریخی المیے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ ایک طرح کا جھٹکا ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، اور ریمائنڈر ہوتا ہے بالکل کہ اپنی اصلاح کر لو، ویک اپ کال۔ ویک اپ کال ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو ذرا ریمائنڈ کیا جائے، ریوائز کیا جائے اپنے اسی جن کی ہم باتیں، قرارداد پاکستان کو، آئین پاکستان کو، وہ بنیادیں، وہ اساس جو ہمارے پائنیئرز اور فاؤنڈرز دے گئے ہیں، ایک کیا کہیں ہم اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے؟ ان انسٹرکشنز کو، ان پوائنٹس اور نکات کو جو دیے گئے ہیں فالو کرنے میں یقیناً وہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے۔ منشور لکھا ہوا تو پڑا ہے ہمارے پاس، آئین پڑا ہے، لیکن اس کو اپلائی نہیں کر رہے، ہم نافذ نہیں کر رہے، اس کو اپنی پریکٹس نہیں بنا رہے، اس کے برعکس ہم ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزوں پہ فوکس کر کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو بنیادی ضروریات ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں قاری صاحب، وہ تو ملنے چاہیے نا پاکستان کے ہر شہری کو ایکول، یکساں طور پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نظریہ پاکستان آج بہت ضرورت ہے۔ پیغام پاکستان میں سمجھتا ہوں حقیقت میں یہ نظریہ پاکستان ہی کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں نا اس پروگرام کے اندر، تو ذرا اس کو بھی ریوائز کیجئے کہ جہاں جہاں ہمارے بزرگوں نے جو بنیادیں دے دیں، جو ہمیں اسکیچ اور روڈ میپ دے دیا تھا، کیا ہم اسے فالو کر رہے ہیں، یا اب آپ اس دور کی کوئی جدید نئی حالات و ضروریات کو سامنے رکھ کے ہم چل رہے ہیں؟ تو اگر ہم ریوائز کر کے دوبارہ اپنے اصل ہدف پہ آ جائیں تو انشاءاللہ منزل دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پاکستان کے اندر جو بزرگ ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اہل مزار اولیاء ہیں، اور جو اہل حال اولیاء موجود، یہ سارے دعا گو ہیں، اور پاکستان نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، پاکستان نے اپنی منزل کو پہنچنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو ہم سے کوتاہیاں اور ناشکری ہو رہی ہے نا، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس پروگرام کا مقصد، پیغام پاکستان کا مقصد ایجوکیشن ہے، جی، ٹو موٹیویٹ ٹو دا ینگ جنریشن، ایجوکیٹ ٹو دا ینگ جنریشن۔ اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ ہیں پاکستان میں، خاص طور پر ہماری جو یوتھ ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا، یہ کوئی اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی یہ کوئی گئی ٹرے میں رکھ کے نہیں ملا، جی، بڑے قربانیاں، بڑی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جدوجہد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری کوشچن میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے علماء کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں؟ قاری صاحب، پاکستان بنایا ہی علماء نے ہے، میں نے ابھی چند نام لیے ہیں، یہ سینکڑوں میں ہیں مزید یہ نام جی۔ اور جب 1932 میں بنارس سنی کانفرنس ہوئی تھی نا جی، تو یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہماری بتا رہی ہے کہ وہاں پر ہزارہا علماء و مشائخ موجود تھے، اور اس کی صدارت محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ نے کی تھی۔ اپنے صدارتی خطبے میں یہ جوش و جذبہ تھا علماء کا اس وقت،
انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ واہ واہ واہ، یہ جذبہ علماء و مشائخ کا یہ تھا، جذبہ، اور آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، الحمدللہ 1947 سے لے کر آج 2022 تک آج علماء و مشائخ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ارمغان حجاز کی تاریخی نظم ہے جی، بڑا بڑا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ۔ ہاں، فرماتے ہیں اجمی جو ہیں دین کی رم سے اجمی ہے نا، آج بھی واقف نہیں ہیں۔ واہ واہ، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن از، ممبر پہ بیٹھ کے تو یہ راگ الاپتا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ میرے نوجوان اور میری یوتھ سنیں، علامہ اقبال نے ہمیں کیا سمجھایا نکتہ۔ ایک طرف ممبر سے ہی یہ آواز آ رہی تھی کہ قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی، یہ ون نیشن تھیوری تھی، اور ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ لکم دینکم ولی دین، کہ قوموں کی بنیاد مذہب ہوا کرتی ہے، وطن نہیں۔ اگر وطن ہوتا تو طارق مرزیاد کشتیاں نہ جلاتا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا نا، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، جہاں جہاں میرے رب کی توحید اور میرے آقا کی رسالت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ میرا وطن ہے۔ تو علامہ نے اسی نقطے کو ہمیں سمجھایا، اور یہی پاکستان کی بنیاد بنی کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ یہ صاحب ممبر خطیب مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بے خبر ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچا کہ کل دین ان کی بارگاہ ہے اور انہی کی ذات ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اب وہ جو کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یہ وہ بنیاد تھی جو ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ قاری صاحب، ناظرین، ڈاکٹر شہزاد محمد شہزاد مجددی صاحب جہاں بہترین سکولر ہیں وہاں بہترین شاعر بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی نظم کے پاکستان کے حوالے سے کچھ چند اشعار۔ جی میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ یا الہی میرے وطن کی خیر، واہ یا الہی میرے وطن کی خیر، واہ اس کے کوہسار و باغ و بن کی خیر، واہ اور پوری کر لی ہے اس نے پون صدی، واہ، پوری کر لی ہے اس نے پون صدی، دور ہو جائے اس وطن سے بدی، واہ، آرزوؤں کے اس چمن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی خیر۔ سبحان اللہ۔ اور نافذ اس گھر میں ہو نظام نبی، نافذ اس گھر میں ہو نظام نبی، اس کا ہر فرد ہو غلام نبی، واہ، اور پاک دھرتی کے بانک پن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی خیر۔ یہ نشیمن ہے اہل ہمت کا، یہ نشاں ہے زمیں پہ جرت کا، اور اس کے جاں بازوں کو کن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی خیر۔ خاک پاک اس کی یوں مہک جائے، آسماں اس پہ پھول برسائے، گلشن و وادی و دمن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی خیر۔ اور کر رہا ہے یہ التجا شہزاد، کر رہا ہے یہ التجا شہزاد، کریا کریا ہو دیس کا آباد، اس ضیابار انجمن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی خیر، یا الہی میرے وطن کی۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، نوازش کاری صاحب، آپ بڑی کی آج کی گفتگو سے یقیناً میں بھی بڑا موٹیویٹ ہوا ہوں، اور یقیناً ہمارے ناظرین اور بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے وہ یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین انشاءاللہ وقت بالکل اس میں گنجائش نہیں ہے اس کے دامن میں، انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب کو پھر کسی وقت تکلیف دیں گے اور تسلی سے ان کو سنیں گے۔ آئندہ ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔